تعلیم. بھائیو علم، اللہ اکبر، کیسا ذوق تھا، کیسا شوق تھا. ایک نام ہے امام علاء الدین سمرقندی، یہ اپنے عہد کے نابغہ روزگار تھے. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کی درسگاہ میں ہزاروں ہزار طلباء بیک وقت آ کے درس لیا کرتے تھے. آپ نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء. یہ اس قدر جامع معنی مختصر کتاب تھی کہ اس کے متون یعنی جو متن ہے وہ اس قدر اپنے اندر گہرائی اور گہرائی رکھتا تھا کہ اس کی شرح لکھنے کی ہمت ہر عالم نہیں کر پا رہا تھا. اور مالک کے کرم سے گھر کے علمی ماحول کا اثر ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی بیٹی نام تھا فاطمہ، اس کو یہ کتاب زبانی یاد تھی، ما لہو وما علیہا، اس کی تمام تفصیلات سے بھی وہ آگاہ تھی. نام تھا فاطمہ. یعنی دیکھو عالم کی بیٹی عالمہ، گھر کا ماحول دینی تعلیمی رنگ میں، تو بیٹی پہ ایسا اثر پڑا کہ وہ اپنے وقت کی عظیم فقیہہ بنی، کنیز سیدہ عائشہ صدیقہ بنی. جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مسائل میں جب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوتا اور اس کا کوئی حل ان کو نہیں نظر آتا تھا، تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے اور تشفی بخش جواب ملتا تھا. علماء کرام نے فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ دین کا ایک بڑا حصہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے میں اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا باضابطہ یہ قول کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بعض مسائل میں پسو پیش کا شکار ہو جا چکے، ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں آتی تھی، تو ہم سب کی نگاہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جاتی تھی. آپ کی چوکھٹ کی طرف ہم رجوع کرتے اور الحمدللہ ہمیں حضور سے انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ہو جاتی. اے قوم کی بیٹیوں، اور آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو بھی فقیہہ بناؤ، ان کو عالمہ بناؤ، انہیں کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ، انہیں کنیزان سیدہ عائشہ صدیقہ بناؤ. چونکہ جب تک ہماری قوم کی مائیں تعلیم سے اور ادب سے، تربیت سے، دینی ماحول سے آراستہ نہیں ہوں گی، ہماری نسلوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. ہمیں انقلاب لانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا. علامہ امام علاء الدین سمرقندی کی بیٹی اتنی بڑی فقیہہ تھی اور ایسا چرچا ہو گیا تھا، ایسا شہرہ علم کا اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اپنے وقت کے بادشاہ نے درخواست کی، عریضہ پیش کیا کہ تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنے کا متمنی ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ حسن و جمال میں کیسی ہے، بلکہ اس لیے کہ مالک نے اسے عالمہ فاضلہ اور فقیہہ بنایا ہے. اس لیے میری تمنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. اللہ اکبر. وقت کے سمرقند کے بادشاہ نے، بلکہ بعض روایات میں ملا کہ دیگر جگہوں پر جو سنویدانی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اللہ نے بہت اقتدار بخشا تھا، دولت، طاقت، سب کچھ، وہ بھی متمنی تھے کہ ہم فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی سے اپنے یعنی ہمارا نکاح ہو جائے. مگر دیکھو علم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. علم والے علم کی قدر جانتے ہیں. میں جانتا ہوں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اداروں سے صرف نظر کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے. روزانہ یہاں سے گزرتے ہوں گے یا مسجد رائے ستی کے سامنے سے گزرتے ہوں گے، علم علوم کے سامنے سے گزر جاتے ہوں گے، زمین علوم کے سامنے سے گزر جاتے ہوں گے. کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے صدقے میں ہماری مسجدوں کی اذانیں سلامت ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جن کے صدقے میں ہماری مسجدوں کے مصلی سلامت ہیں، ان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جن کے صدقے میں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی صدائے توحید و رسالت سن لیتے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں قال اللہ قال رسول کی صدائیں سنائی ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو ہمیں دین سے جوڑے ہوئے ہیں. ان کا کتنا بڑا احسان ہے. چلو گزر رہے ہیں، اندر چلے جائیں، وہاں مہمانان رسول رہتے ہیں. کتنے طلبہ وہ ہیں کئی ماہ ہو گئے اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھا، جا کر کے انگلی تھام لیں، کچھ کپڑے لے جائیں، ان بچوں سے کہیں بیٹا تم بہار سے آئے ہو، بنگال سے آئے ہو، دور و دراز سے آئے ہو، فکر نہ کریں، ہم تمہارے باپ سمان ہیں، ہم تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو فکر مت کرنا، اپنا گھر قریب میں ہے، نمبر دے دو، فون کر لینا. پیسوں کی ضرورت ہو بیٹا، پیسے کی وجہ سے کبھی تعلیم بند مت کرنا. اگر پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں پیسے دیں گے، مگر تم عالم بن جاؤ. اس لیے
کہ تنہا ایک چراغ روشن ہوگا، نہ جانے کتنے چراغوں کو روشن کر دے گا، نہ جانے کتنے اندھیروں میں اجالے کر دے گا۔ اے بیٹا تم عالم بن جاؤ گے، جب تم عالم بنو گے علم پھیلاؤ گے، مالک کے کرم سے بے حساب علم پاؤ گے تو اللہ اس علم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی، ویسے تو لاکھوں روپیہ اٹھا دیتے ہو، ہزاروں روپیہ اٹھا دیتے ہو۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، مسلمانوں کی ایمانداری دیکھنا ہو تو ان کے ولی میں دیکھو، پانی کی طرح پیسہ کیسے بہاتے ہیں، ان کے وہاں سگائی دیکھو، ان کے وہاں فضول خرچیاں دیکھو، ان کی مالداری دیکھنا ہو تو ان کے وہاں الیکشن دیکھو، زمینیں بیچ بیچ کے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں، اور ان کی غریبی دیکھنا ہو تو ان کے تعلیمی ادارے دیکھو، ان کے مدرسے دیکھو، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں دیکھو، مدرسین کی تنخواہیں دیکھو، تعلیمی گراف کتنا ڈاؤن کر لیا۔ ارے جین سماج سے سیکھو، وہ جین سماج جو کتنے فیصد میں ہے، کیا فیصد ہے ان کا، مگر ایجوکیشن فیلڈ میں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ عیسائیوں سے سیکھو، ہر شہر میں ان کا سینٹ میری اسکول مل جائے گا، تمہارا کیا ہے۔ ان علماء سے کتنی امیدیں لگاتے ہو، یہ علماء تو اپنی طاقت سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے کہ ان علماء کو اپنی تنخواہوں کے لیے چندہ کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ چندہ کریں یا بچوں کو پڑھائیں، چندہ کرنا تو تمہارا کام تھا، مگر تم تو علماء کو، مولویوں کو، مدرسے کے بچوں کو حقیر سمجھتے ہو، نادانو۔ یہ تمہاری مینٹلٹی ہے، تمہارا ذہن ہے، میں سب کو نہیں کہتا مگر یہ سوچ پنپ رہی ہے۔ باقی رہا ان کا رتبہ، ان کا مقام، ارے قرآن نے ان کا مقام بتایا، حدیثوں نے ان کا مقام بتایا۔ اے طالبان علوم نبویہ، کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، یہ دنیا رسپیکٹ دے نہ دے، یہ تمہیں مقام دے نہ دے، یہ تمہیں عزت دے نہ دے، مگر تم نبی کے دین کی اشاعت کرتے رہو۔ کوئی تنخواہ دے نہ دے، تمہیں جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ارے تمہیں چنا ہے خدا نے، ہزاروں میں سے چنا ہے تمہیں خدا نے، اپنا حق ادا کرتے رہو، تمہارا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے۔ حدیث صحیح ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے رب میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یا جس کے قدم کے نیچے فرشتے روحانی پروں کو بچھا رہے ہوں، جن کے قدم کا مقام ایسا ہے ان کے سینے کا مقام کیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو توجہ فرماؤ، تو اس بات پہ دھیان دو، ان مدارس والوں کو آپ حقیر نہ سمجھا کرو، ان علماء کو ذلیل نہ سمجھو۔ روزگار کمانے کے یہ بھی بہت سے ذرائع جانتے ہیں، دولت کمانے کے یہ بھی بہت سے طریقے جانتے ہیں، یہ چاہیں تو یہ بھی دکانداری شروع کر دیں، تجارت شروع کر دیں، بہت سارے طریقے اللہ نے ذہن دیا ہے، اصول تجارت بھی جانتے ہیں، مگر پھر بات ذہن میں یہی آتی ہے ہم نے بھی حضور کے دین کی خدمت کو چھوڑ دیا تو حضور کے دین کی خدمت کون کرے گا، ہم بڑے محروم ہوں گے۔ قوم کی بے رخی کی وجہ سے ہم کبھی دین کی خدمت کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر انہی سے امید رکھتے ہو کہ یہ جو ہے سارے کام کریں، اور بھائیوں کسی اور سے جا کر کے بھی تو کہو، سرمایہ داروں سے کہو جنہیں اللہ نے اربوں پتی بنایا، کھربوں پتی بنایا، جن کو اللہ نے پولیٹیکل پاور بھی دی، جن کے پاس دولت بھی ہے، کبھی ان سے بھی تو جا کر کے کہو علماء تو مدارس چلا رہے ہیں ان کی سپورٹ کرو، ارے تم ہمیں اچھے اسکول بنا کر کے دو تاکہ ہماری بیٹیوں کے سامنے حجاب کا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، ہمارے لیے اچھے اسکول بنا کر کے دو مناسب فیس کے ساتھ۔ اے بھائیو تعلیم ایسی چیز ہوتی ہے، علم کی قدر علم والے کرتے ہیں۔ علامہ علاؤالدین سمرقندی کی بارگاہ میں بادشاہ عریضہ پیش کر رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے کہا نہیں تمہارے پاس علم نہیں ہے، میں دولت کیا کروں گا، ارے دولت تو فرائض کی وراثت ہے، انسان مر جائے نام ختم ہو جاتا ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے، سانس بند بھی ہو جائے تب بھی نام زندہ رہتا ہے۔ امام احمد رضا کو 104 سال ہو گئے مگر آج تک ان کا نام زندہ ہے، غریب نواز کو 812 سال ہو گئے آج تک ان کا نام زندہ ہے، مخدوم سمنانی کو شتابدیاں گزر گئی آج تک نام زندہ ہے، علاؤالدین ثابت الیری کا نام آج تک زندہ ہے، حضرت مجدد الفسانی کا نام آج تک زندہ ہے۔ یہ دولت کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، سرمایہ کی وجہ سے نہیں، وجہ صرف اور صرف یہ ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ اہل سنت علوم نخاسا سنبھل زندہ باد، زندہ باد۔ بھائیو فکر نہ کرو، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، مان لو میری بات، اللہ کی قسم جب تعلیم تو میرے استاد حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے ایک نجی گفتگو میں بڑا اچھا جملہ کہا، میں نے کہا حضور میں جلسوں میں بتاؤں گا، بڑا پیارا گفتگو جملہ کہا، کہنے لگے بیٹا جب تک کسی بھی کمیونٹی میں 25 سے 30% لوگ ایجوکیشن کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے، اس قوم کی مانسکتا کو تم نہیں بدل سکتے۔ کہنے لگے جس دن کسی
किसी भी कम्युनिटी में 25 से 30% लोग तालीम की दौलत से माला माल हो जाते हैं, उस कौम को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, टाई बूट पहनने से कुछ नहीं होता है। मेरे मौलानी शेर खुदा ने फरमाया, अरे जीनत लिबास की जीनत नहीं होती है, जीनत तो वो है जिससे सीना मुनव्वर हो रहा हो। लिबास की जीनत से क्या होता, मर जाओगे नाम खत्म हो जाएगा। इल्म की जीनत जिंदा रखती है, एजुकेशन की पावर जिंदा रखती है। ये अभी हमारे अजीजम हमारे सूफी अकबर साहब के साहबजादे मौलाना नौमान कलीम अभी जहाँ पे ये पढ़ते हैं केरला में, वहाँ के शेख अबू बकर अतालल्लाहु उम्रा, वो मर्द कलंदर गरीब परिवार से ही थे शेख अबू बकर। मैं ऐसा इनकलाब पैदा किया और सकाफत सुन्निया देखो कितने इदारे कायम किए। मैं कर्नाटक में कुरान शरीफ सुनाने जाता हूँ, कर्नाटक में कितनी जगहों पे, मैं मक्का गया वहाँ पे उनके शागिर्द मुझे मिले, मदीना गया वहाँ पे शागिर्द मिले, कितना बड़ा काम किया। और सुनो मेरे साथियों, रिसेंटली खबर आई है कि उन्होंने अपने मदरसे के 14 फारिगीन को अल्हम्दुलिल्लाह केरला हाई कोर्ट में वकील यानी 14 उनके मदरसे के फारिगीन एडवोकेट बन चुके हैं और केरला हाई कोर्ट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। मजलूमों का केस लड़ेंगे। तुम कहते हो मदरसे क्या देते हैं, वो यार ऐसा ना करो। कभी 40 50 अच्छा 50 माशाल्लाह, एक साल में 50 स्टूडेंट, कितना बड़ा इनकलाब। यार उलमा मानते हम लोग भी इंसान है, वीकनेस हो जाती है, मगर कभी कभी गुजरा करो। ज़मीलूम के सामने से गुजर रहे हो, अलूम के सामने से गुजर रहे हो, आप फैलूम रायसती फैलूम नखासा या कि अमरदाय मुस्तफ़ा रज़ाय हसनैन फैलूम जिस भी मदरसे के सामने से गुजर रहे हो, ये सोच ले करो या अल्लाह इन इमारतों को सलामत रखना मालिक। अगर ये इमारतें हमारे पास में रही, हमारी नस्लें अंधेरों में चली जाएंगी। मुझे आजम खान साहब का जुमला याद आता है, बेशक वो एक सियासी आदमी है, आपको मुझे भी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उन्होंने कहा था मुसलमानों अपनी तालीम के बारे में तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुमने भी अपनी नस्लों की तालीम के बारे में नहीं सोचा तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हें ही पढ़ाना पड़ेगा। दूसरों से उम्मीदें क्यों रखते हो, अपने बच्चों के हाथों में कलम तो दो, उन्हें लॉयर तो बनाओ, उन्हें डॉक्टर तो बनाओ, उन्हें इंजीनियर तो बनाओ, IAS IPS तो बनाओ, मगर इस सबसे पहले उन्हें मुस्तफा का गुलाम बनाओ। उन्हें मदरसे की 4 दीवारी मुस्तफा का इश्क सिखाओ, उन्हें सलाम पढ़ना सिखाओ, दुरूद पढ़ना सिखाओ, कलमा शरीफ सिखाओ, उन्हें समझाओ बेटा संगतानी कुर्सी पे कितनी ही बुलंदी पे पहुंच जाना, मगर कभी नाइंसाफी न करना, कभी रिश्वतखोरी न करना, कभी मजलूमों का खून न चूसना। कितने ही बुलंद मंसब पे पहुंच जाओ, हमेशा मजलूमों का साथ देना, अगरचे वो खैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, मगर मजलूम है तो उसके साथ खड़े हो जाना, ये सिखाओ। उसकी घुट्टी में डाल दो इंसानियत। यार दौलत तो जो नसीब में होगी वो मिलेगी, मगर तरीका हलाल अपनाओ तो अल्लाह इज्जत तुम्हें खैरात में अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। इज्जत होती है, असल दौलत जो है वो इल्म की दौलत होती है। असल इज्जत तुम्हें इल्म से मिलेगी, दौलत तो खैरात में मिल जाएगी। जुमला कहना चाह रहा था, दौलत तो तुम्हें खैरात में मिल जाएगी। मेरे अजीज भाइयों, इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने कहा, बादशाहाने वक्त के रिश्ते मंजूर नहीं किए जाएंगे, बादशाहाने वक्त के रिश्ते मंजूर नहीं किए जाएंगे। आपके शागिर्दों में एक नाम आता है अबू बकर इब्ने मसूद कासानी, इमाम कासानी उनको कहते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे घर वालों की ख्वाहिश है और मैं भी चाहता हूँ, मैं आपका शागिर्द भी हूँ। आलिम किसी के जरिए या उन्होंने फेस टू फेस अपना रिश्ता वहां पर पहुंचा दिया। इमाम कासानी, अल्लाह अकबर, इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने कहा, बेटा मेरी बेटी बहुत बड़ी फकीहा है, तोहफतुल फुक़हा, उसे ज़बानी याद है, वो बड़ी गहराई रखती है, तफक्कुह में बड़ी महारत है उसको। बेटा अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो तोहफतुल फुक़हा की शरह लिखो, तोहफतुल फुक़हा की शरह लिखो। उन्होंने कहा, हजरत मैं शरह लिखूं? कहा बेटा शरह लिखो। अगर मुझे तुम्हारी शरह पसंद आई, तुम जो मेरी किताब की तशरीह करोगे, इस किताब के हवाले से तफसीलात बयान करोगे, इसके जो मसाइल हैं उसको जो है तफसील से बयान करोगे और वो मुझे पसंद आ गया तो फिर मैं तुम्हारे रिश्ते को मंजूर कर लूंगा। इमाम कासानी ने जो शरह लिखी उसका नाम है बदाइउस सनाए। ऐसी शरह लिखी कि अपने अहद का नाम गैर रोजगार, अपने अहद का अजीम फकीह अल्लामा शामी कहते हैं कि मुझे इस किताब की नजीर नजर नहीं आती कुतुब फिक़ह में। ऐसी इमाम शामी की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं इस किताब की मुझे कोई नजीर नजर नहीं आती अपने टॉपिक पे, ऐसी लाजवाब किताब। आपने अपने उस्ताद की बारगाह में पेश की, आपने जब शरह पढ़ी, पेशानी झूमी
اور دیکھو دولت کو فوقیت نہیں دی، علم کو فوقیت دی. اپنی بیٹی کا نکاح امام کاسانی سے فرما دیا. مچل کے بول امام کاسانی سے فرما دیا. ہاں، اور جب نکاح ہو گیا ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات میرے سامنے، میں پڑھ رہا تھا تو سامنے آئی. بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں بعض دفعہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے کہ بہت سارے لوگوں کو تشفی بخش جواب نہیں لگتا تو وہ رجوع کرتے تھے امام کاسانی کی طرف، اور کبھی کبھی رجوع کرتے تھے امام علاء الدین سمرقندی کی طرف. تو جو تحریر آتی، جو استفتاء کے جواب میں فتویٰ آتا تھا، جو سوال کے جواب میں جواب آتا تھا، کہتے ہیں وہ جواب کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ تینوں کے تینوں تحریر کیا کرتے تھے. باپ بھی جواب دیتا تھا، کچھ حصہ داماد لکھا کرتا تھا، کچھ حصہ بیٹی لکھا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور نیچے تینوں کے دستخط ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایسا ماحول بنانا پڑے گا. ارے اس کی روشنی میں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا پڑے گا. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا؟ عظیم محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عظیم وائز بھی ہیں، اور اپنے وقت کے عظیم صوفی بھی ہیں، بہترین عالم دین ہیں. ارے وہ تو ہزاروں ہزار محدثین کے استاد ہیں. ان کے والد نے کہا بیٹا لے 50,000 روپے دے رہا ہوں، تجارت کا انویسٹ کر، پیسہ کما، دولت کما، میں نے تجھے پیسے دے دیے 50,000 درہم. اچھا آپ لوگوں کو 50,000 کے نام سے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا. 50,000 درہم کا مطلب کتنا ہوتا ہے بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. 50,000 درہم، یہ والے 50,000 درہم بہت قیمتی چیز ہوتی ہے بھائیو. اور وہ کافی دنوں کے بعد آئے، کہا بیٹا تم نے کیا کمایا، کیا تجارت کی؟ وہ کتابوں کے دفتر کھول کے رکھ دیے. کہا ابا جی میں نے تو سارا سرمایہ تعلیم پہ لگا دیا. باپ بھی خوش وقت تھا، بیٹا بھی خوش وقت تھا. پیشانی چومی اور اندر گئے. اس کے بعد کہا لے بیٹے 30,000 درہم اور دیتا ہوں. 50 اور 30 کتنے ہو گئے بولو ذرا زور سے؟ 80,000 درہم کا مطلب ہوتا 1 کروڑ، لگ بھگ 1,40,00,000 کے آس پاس. سب سرمایہ انہوں نے تعلیم پہ لگا دیا. اور اللہ نے کتنی عزت دی. آج وہ حدیثوں کی کون سی کتاب ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدیث میں، چلو کچھ کے استثناء بھی کر لو مگر زیادہ تر عبداللہ ابن مبارک رجال میں نہ آ جاتے ہوں. ایسے عظیم محدث کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. مچل کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. تمہیں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو علم کی طرف دھیان دو. مجھے بھی، میں حیدرآباد گیا تھا تو میں ابوالکلام آزاد یونیورسٹی ہے وہاں، تو علامہ سید علیم اشرف جائسی صاحب رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا جلسوں میں لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ آنے والے لگ بھگ 10 15 یا 20 سالوں میں ہمارے لوگ صرف اور صرف تعلیم پہ فوکس کریں بس. انہوں نے کہا باقی چیزیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں، مگر کہا تعلیم پہ لوگوں کی توجہ دلاؤ. ان کے ہاتھوں میں قلم آنا چاہیے، شراب کی بوتلیں ٹوٹ جانا چاہیے لوگوں کے ہاتھوں سے. یہ جو گپ شپ جو ٹھلر بولتے ہیں نا ہم لوگ سنبل کی بھاشا میں، ٹھلر جو ہماری بھیڑ ہے، یہ 15 سال سے 25 سال تک کے یووا جو ہیں ہمارے، ان لوگوں کو بری عادتوں سے نکالنا ہوگا. ہمیں ایک اچھا سماج بنانا ہوگا تاکہ غیر مسلموں میں بھی پوزیٹیو میسج جائے کہ ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. نبی کا غلام تو بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا سچا ہوتا ہے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں؟ ویران ہی سمجھ لو. کہیں کتنے سے نمازی آ رہے ہیں ایسے حالات میں بھی. ارے کم از کم اب تو مسجدوں کو آباد کر دو. خدا کی بارگاہ میں فریاد تو کرو. ابھی ہمارے صوفی اکبر صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے تھے نا آپ سے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا. جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. بدلیں گے لبوں لہجن ہم ہونٹ سینگے، پینا جو پڑا زہر تو ہم زہر پئیں گے. ہنسی ہنسی کے ہر ایک قیب کے عالم میں جئیں گے. دنیا میں تیرے نام کو رسوا نہ کریں گے. بولو سارے لوگ. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. سارے لوگ میرے ساتھ جھوم کے پڑھیں. مر جائیں گے ایمان کا.
اللہ خوش رکھے. دل کے ساتھ پڑھیے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ہم دل سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر تفرید کے بھرتے ہوئے شعلوں کو بجھا کر کم لیں گے ہم انسان کو انسان بنا کر آباد یہ اجڑا ہوا کاشان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. قرآن ہی قاضی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے. بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ ادارہ بنایا. دیکھو میری جو اپنی ذاتی رائے ہے, ذاتی سوچ ہے, اور ایسا نہیں میں کان میں کہتا ہوں میدان میں کہتا ہوں, جو بھی پوزیٹیو اچھا کام کرے اس کی سراہنا کرو. یار حوصلہ تو بڑھا ہی سکتے ہیں. کسی نے کہا گڑ نہ دو, گڑ جیسی بولی تو بول دو حافظ منور صاحب. اللہ خوش رکھے ہمارے حافظ منور صاحب کو. یہ ہمارے حضرت مولانا طالب صاحب اور ہم ہیں ہمارے پورے خطے کے الحمدللہ. حافظ منور صاحب کو میں کہوں گا جب بھی کوئی بات اہل علم کی یا ملت کی آتی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا حافظ منور صاحب پیچھے رہ گئے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. ہمارے حضرت مولانا عاقب صاحب, مولانا رفاعل صاحب, مولانا عمر صاحب, مولانا شوکت صاحب, اور یہ ہمارے مفتی اعظم راجستھان کے نواسے ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, نواسے یا پوتے, چلو بہرحال ماشاءاللہ. دیکھو ان کا حجم کم ہے مگر علم کا وزن بہت ہے ماشاءاللہ. اشرفیہ میں ہیں مفتی اکمل صاحب. ہاں تو یہ اکمل ہی ہیں. کامل ہونا بھی کمال ہوتا مگر یہ کامل سے بھی اکمل ہے. الحمدللہ اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. بڑا کام کرنے دین تقاری ماشاءاللہ. اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے حضرت برادر صغیر مولانا عالمگیر صاحب نے بڑی فرمائش کی تھی اس کلام کی, اس لیے میں سنا رہا ہوں. میرے ساتھ جھوم کے پڑھے سارے لوگ. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا. قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا. اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے. بار بار نہیں صرف ایک بار ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو. مر جائیں گے ایمان کا سودا. تمہارے بھانجے ہوتے ہیں نا انشاءاللہ بہت بہترین عالم بنیں گے انشاءاللہ. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. جھوم کے پڑھیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے قرآن ہی دستور اساسی ہے. ہم اس کو وظیفہ بنا لو, اللہ کی قسم بڑی برکتیں ملیں گی. بالکل سچ بات ہے. قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا. اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے. پڑھیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. صدیق کا دل زور علی بخش دے یا رب. فیاضی عثمان غنی بخش دے یا رب. فاروق سے عالی نظری بخش دے یا رب. ہم زندہ رہے رسم کلیمہ نہ کریں. مر جائیں گے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, حجاجۃ الاسلام اہل سنت خلون نواسہ سنبھل زندہ باد. قاری مرغوب صاحب ماشاءاللہ کئی طالب علم ہیں جو حافظ بنے, اس کے بعد ماشاءاللہ آج عالم بنے. قاری مرغوب صاحب کے شاگردوں میں ماشاءاللہ کئی ہمارے حضرت قاری لیک صاحب کے, اور خلیلی صاحب تم بھی بہت اچھی نظامت کر رہے ہو ماشاءاللہ. اللہ مگر آپ نعرے مت لگانا چونکہ ٹائم ایسے ہی کم ہے, ایسے ہی رہنے دو بغیر نعروں کے ماشاءاللہ. کلمہ سنا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یار عزم ہو, حوصلہ ہو, ارادہ ہو, پھر کیا نہیں ہوتا رب پہ اگر بھروسہ. بے شک بھروسہ تو ہو, آدمی محنت تو کرے. اسرو کے چیف
میرے خیال سے ان کا نام ہے پروفیسر کے سیوان، نام ادھر ادھر ہو سکتا ہے. پتا ہے وہ کیا کیڑے بیچتے تھے بتائیے؟ سبزی فروش کہہ لو یا فروٹ فروش کہہ لو. جو ابھی چندریان 3 گیا تھا اپنے انڈیا کا، اس کے جو چیف ہیں اسرو کے، بھئی اسرو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، جو ہمارے انڈیا کا سائنس کا یہ سینٹر ہے بنگلور میں، اس کے آس پاس، اس کے چیف، میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا. فروٹ بیچتے تھے. فروٹ بتائیے، فروٹ بیچنے والا آج اسرو کا چیف ہے، چیئرمین. تمہاری ذہانت پہ جو قدرت نے تمہیں عطا کی ہے، کسی کا پرتیبند یا کسی کا قبضہ نہیں ہے. محنت کرو، انشاءاللہ جگہ آگے پاؤ گے. ہاں انشاءاللہ اوپر بیٹھو گے رب نے چاہا. اپنے بچوں کو پڑھا دو، من بنا کے جاؤ یار، پڑھانا ہے ہم لوگوں کو. ہم کیوں اپنا دل تھوڑا کریں؟ اپنے وہ رکن الدین سرائے کا لڑکا بنا کہ نہیں بنا؟ جب اس نے محنت کی بن گیا. وہ اس کے پاپا تو وہ کھچڑا بیچتے تھے. تو یہ اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو غریب گھروں کے محنت کرنے والوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر وہی کامیاب ہوتے ہیں. دیکھو بھئی حضرت مولانا عارف صاحب، ایک ہے تھالی میں کامیابی پروس کے دیکھنا ہے، ایک ہے وراثت میں کامیابی ملنا، ایک ہے تھالی میں پروس کے کامیابی دینا، اور ایک ہے کنواں کھود کر کے پانی نکالنا. دونوں میں فرق ہے. مولانا صاحب تمہارا نام جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب ایسے ہی زیادہ تر. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے محنت کر کے، سنگھرش کر کے، اور ایک ہے بھئی وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں بشرطے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. صحیح ہے نہیں؟ وراثت میں ہے بہت اچھی بات ہے، مگر وہ اس کی حفاظت کر سکے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں دولت کی، شہرت کی بہت زیادہ ترقی دیکھتا ہے تو پھر آل اولاد محنت نہیں کرتی. محنت وہ اولاد کرتی ہے جو اپنے باپ کو پسینہ بہاتے ہوئے دیکھتی ہے، جو اپنے گھر کے حالات کو. ہمارے حضرت علامہ تعلیم صاحب یہ ہم لوگ ہیں، ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب ہیں، مولانا حسیب صاحب ہیں، مولانا شہروز صاحب، مولانا عبد الحفیظ صاحب، جتنے علماء مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، ہم سب لوگ ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے جو نکل کر کے آئے ہیں. ارے یہ تو حضور کے علم کا صدقہ ہے جو تم ہمیں محبت دیتے ہو، ورنہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا، یہ سب آپ کی محبت کی عنایات ہے. بس یہ حضور کے در کا صدقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. اسرو کا چیف، اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، APJ ابو الکلام، یہ جو اخبار پڑھے نا، اخبار بیچتے تھے، بتاؤ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، مگر محنت کی. اور دیکھو آپ ان کے بارے میں ہسٹری جانتے، سب کچھ جانتے. محنت کرو یار، تعلیم کی طرف توجہ دو، بس یہی میری تقریر کا عنوان ہے. اور ابھی حضرت مولانا فاضل صاحب قبلہ کے وہاں امان ملت حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ایک پیغام دیا تھا، اور ان کی خانقاہ کا یہ نعرہ بھی ہے، اور عملی طور پہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں. جس دن یہاں تشریف لائے تو رات میں میرا علی گڑھ میں پروگرام تھا. علی گڑھ کے آس پاس جو ولیجز ہیں، غریب بستیاں بہت زیادہ، ارے وہاں پر بھی حضرت نے یار کیسے تنخواہیں دے دے کر کے مدرسین کو، ٹیچرز کو، غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا ہے. سب کا ادب سمان، سب کی خدمات سر آنکھوں پہ، مگر کاش اس پیٹرن پہ ہمارے دیگر مشائخ بھی سوچ لیں اور ہر شہر میں البرکات ہو جائے نا، تو ہر شہر میں انشاءاللہ ان کی برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی، جو کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تعلیم کی طرف توجہ دو، علم کی طرف آؤ. علم جب حاصل کر لو گے نا تم، ارے وہ ہریانہ کا گوجر سماج کا غریب پریوار کا، اس نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ IAS بن گیا، اور جس بھی پوسٹنگ تھی اس کی، اور اس کو DM کی چیئر ملی، تو DM کی چیئر یعنی جو اس کو سنویدانی پد ملا، تو اس چیئر پہ خود نہیں بیٹھا. یہ بھی ہونا چاہیے، خود نہیں بیٹھا، وہ اپنے ماتا جی کو بلا کے لایا، پتا جی کو بلا. مین کرسی پہ تو اس نے اپنے پتا جی کو بٹھایا، اس کے پاس میں پھر اس نے 4-5 کرسیاں لگوائیں، ایک پہ ماتا جی کو، اس کے پاس اپنے خاص اساتذہ کو بٹھایا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ خود سے اس نے جو کہا وہ اس کو میں اپنے شعر میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے دفن آیا ہے. اس لیے دیکھو بھئی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے کی طرف دھیان دو، اور شہزاد تم بھی تعلیم کی طرف خوب دھیان دو. راجنیتی میں نام ہو نہ ہو یار، علم میں نام ہونا چاہیے.
اللہ خوب برکت دے، ماشاءاللہ محنت کرتے ہو، اللہ خوب تمہیں ترقی دے، میری دلی دعا ہے تمہارے ساتھ بھی، اور میں تو ہر اس آدمی کے لیے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں جو تعلیم کا کام کرے، ہمت کا کام کرے، علم کا کام کرے۔ یہ میں شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچ لو شکایت کے طور پہ، مگر شکوہ ہے، اور شکوہ بھی اپنوں سے ہوتا ہے۔ کیا یہ شکوے کی بات نہیں ہے کہ ہمارا تاریخی شہر جس کے پاس کتنے دھروہر ہیں سنبل، اس کے وہاں ٹرین کی پٹری بھی وہ ہے جس کا اینڈ سنبل میں ہو جاتا ہے؟ بتاؤ، رونے کی بات نہیں ہے، بتاؤ ایمانداری سے۔ ہمیں اس پہ یہ نہیں کہتے مسٹیک کس کی ہے، ہو سکتا ہے اب کیا حالات رہے واللہ عالم، ہمیں تو ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وہاں روڈ وے صرف مراد آباد تک کے لیے ہے، باقی وہی ہے بھیا بیٹھ گئے تو اپنے شام تک کھاتے بجاتے جاؤ، پہنچ جاؤ اپنے بہجویا علی گڑھ، ہاں یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ارے وہ بہرحال جو سرکار ہے اس سے ہمارے آئیڈیالوجیکل اختلافات ہیں، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے میڈیکل کالج دے دیا، خزمہ صفا ودامہ قدرہ، کچھ جو اچھا ہوا اس کا ذکر بھی، کوئی پریشانی تھوڑی ہے اس میں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میری آواز ہمارے ادھیوگ پتیوں تک، امیروں تک پہنچے اور ہمارے طاقتور لوگوں تک پہنچے، تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، اپنا بیٹا سمجھ کے یہ سوچ لو کہ یہ ہم سے ہمارا بیٹا سمان ہے، درد بیان کر رہا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے ادارے بنا کر کے دے دو، یا پھر جو ادارے بنا رہے ہیں ان کا سپورٹ کر دو، اتنا ہی کر دو تو بڑا کام ہو جائے۔ یہ ادارہ جامعہ اسلامیہ خیلوم نخاسا تاریخی ادارہ ہے، یہ نخاسا والوں تاریخی، یہ تو مدرسین، میں نے پرسوں ان کو چندائن میں دیکھا، یہ سب تھے، مولانا غیور صاحب، حضرت مولانا عالمگیر صاحب، حضرت مولانا عارف صاحب، یہ مولانا شہروز صاحب سب تھے، میں نے کہا کیسے؟ تو کہا وہ چندے کے حوالے سے بتاؤ، ہمارے علماء چندہ کریں، یعنی اپنی تنخواہیں بھی تب ملے جب چندہ کریں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اتنا چندہ کرنا جتنی تنخواہ نہیں، مدرسے کی ہمدردی کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ اس سے زیادہ چندہ کر کے تمہارے مدرسے کی چہار دیواری میں علم کا اجالا پھیلا رہے ہیں۔ کیا محلے والوں کا حق نہیں ہے؟ تم نے خون پسینے سے سینچا ہے اس ادارے کو، یا جہاں جہاں بھی ادارے چل رہے ہیں ان اداروں سے بے رخی نہ کرو یار۔ 10,000 روپے کما کے لائے ہو، گھر پہ ایک ڈبہ رکھ لو، ایک گلک رکھ لو یار، کہیں پر بھی کوئی جگہ رکھ لو، 10,000 میں سے 500 روپے بھائی مدرسے کے لیے جائیں گے۔ یہ 9,500 بچے کھا پی کے استعمال کر کے کیا پتا کیا ہوگا، مگر یہ 500 میرا رب چاہے گا تو میری مغفرت کا سامان بنا دے گا۔ اور جب ہر روز تم مثال کے طور پہ 1,000 میں سے 100 روپے بھی تم نے نکال کے رکھے نا تو بھاری لگیں گے، اچھے خاصی رقم جمع ہو جائے گی۔ مجھے اس حوالے سے دعوت اسلامی والوں کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے دوسروں کا، اس حق کو اگر ادا کر کے جاؤ گے تو جنت اللہ نے چاہا تو تم ضرور پاؤ گے انشاءاللہ۔ اور باقی تو بھیا کوئی اپنے ساتھ کیا لے کر کے گیا مجھے بتا دو، کوئی کچھ لے کر کے گیا بولو؟ کوئی کچھ لے کے نہیں گیا۔ وہ دبئی کا پرنس بھی مرا تھا، ٹویٹر پہ نمبر 1 پہ قبر ٹرینڈ کر رہی تھی، اور ہر کوئی یہی لکھ رہا تھا عمرے دراز لائے تھے، مانگ کے 4 دن 2 جستجو میں کٹ گئے، 2 انتظام میں کچھ بھی نہیں لے گئے۔ وہ کفن کے وہ بھی 3 ہی کپڑے لے گئے، بس ریٹ اچھا ہوگا زیادہ، اس کے علاوہ کیا ہوگا بتاؤ مجھے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھیوں۔ حضرت امام حاتم حضرت شفیق بلخی کے بڑے معتمد اور بہت ان کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ ایک دن کہنے لگے بیٹا میری صحبت میں 33 سال سے ہو، 33 سال سے میرے پاس ہو، میری شاگردی میں ہو، کچھ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کہ حضرت میں نے تم سے چند باتیں حاصل کی، بس آخر 10-15 منٹ کی تقریر ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ پھر میں حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے پروگرام میں رہتا، لیکن میری مجبوری ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے وہاں آپ تشریف لائیں، اس میں کیا بولتے ہیں 27 تاریخ میں سرائے ترین میں نہیں، سرائے ترین میں حیبت پور میں بھی ہے، مگر تھوڑا ہے، وہ آپ تشریف لائیے گا۔ بہرحال کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا بیٹا، حاتم اسم سے بہت جلیل قدر صوفی ہیں، بڑے عالم دین ہیں، کہا بیٹا تم نے ہم سے کچھ سیکھا 33 سال میں؟ کہا حضرت میں نے چند باتیں سیکھی۔ کہا بتاؤ بیٹا کیا سیکھا؟ کہا حضرت میں نے یہ سیکھا کہ پبلک کو میں نے بہت گہرائی سے دیکھا تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی عزیز ہو، میرا کوئی دوست ہو، میرے لیے کچھ ایسا سامان ہو جس سے میں دل لگاؤں۔ ہر آدمی سوچتا ہے، اس کا پورا فوکس اس طرف ہے کہ میرے پاس سرمایہ ہو، ایسی چیزیں ہوں، اچھے مکانات ہوں، سب چیزیں ہوں، اس کا ٹوٹل فوکس اس طرف ہے۔ حضرت جب میں نے ان کو اس طرف دیکھا تو میں نے غور کیا کہ یہ جن جن چیزوں سے محبت کر رہے ہیں وہ کب تک ساتھ رہیں گی۔ میں نے مال دیکھا تو مجھے پتا چلا وہ تو قبر تک ہی ساتھ ہے، دوست دیکھے وہ بھی قبر تک ساتھ ہیں،
ان کے پاس مکانات دیکھے وہ بھی موت تک ساتھ ہیں. تو حضرت پھر میں نے دوستی ایسی چیزوں سے کی جو قبر میں بھی ساتھ رہے, میدان محشر میں بھی ساتھ رہے. میں نے نیکیوں سے دوستی کر لی, میں ایسی چیز سے دوستی کیوں کروں جو قبر تک ساتھ ہے؟ میں نے تو نیکیوں سے دوستی کی اور اس کے نتیجے میں مالک نے مجھے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہا بیٹا اور کیا سیکھا؟ کہا حضرت میں نے ایک بات یہ سیکھی کہ انسان ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتا, بڑی اہم بات, توجہ سے, ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتا ہے, غیبتوں کا شکار ہے, حسد کا شکار ہے, اور سارے جھگڑے اسی بات کے تو ہیں, محلے میں, پارٹی بندی میں, یا مثال کے طور پہ کسی کا مکان اچھا بن گیا, کسی کا بیٹا لکھ پڑ گیا, تو یہ سب حسد اور ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں نے لوگوں کو دیکھا, اور اس کی وجہ یہ دیکھی کہ ان میں حسد کی بیماری پائی جاتی ہے کہ میرے پاس روزی کم ہے, میرے پاس رزق کم ہے, اس کے پاس زیادہ. اس بنیاد پہ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ کہتا ہم نے سب کی روزی دنیا میں تقسیم کر دی ہے, ان کا حصہ ہم نے دے دیا ہے. تو میں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لی جس کو جو کچھ مل رہا ہے رب کی رضا سے مل رہا ہے, رب کی عطا سے مل رہا ہے, تو میں اس طرف کیوں پڑھوں؟ کہتے میں نے اپنا سینہ میرا صاف پاک تو تھا ہی, لیکن مزید میں نے پاک صاف کر لیا. اس کے بعد کہا بیٹے اے حاتم اسم تم نے اور کیا سیکھا میرے لال؟ کہا حضرت میں نے آپ کی بارگاہ سے پچھلے 33 سالوں میں ایک سبق یہ بھی سیکھا کہ جو نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا ضرور. اس لیے کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمین پہ چلنے والی جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو میں نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ جب ہر چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, جو نصیب میں ہے وہ ملے گا, تو پھر طریقہ حلال اور پاکیزہ ہی اپناؤں گا, کبھی حرام طریقے سے دولت نہیں کماؤں گا, اس لیے کہ وہ ملنا ہے. اور پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام آیا کرے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے فرمایا جب تک تم مرو گے نہیں جب تک کہ تمہارے حصے کا رزق تمہارے پاس پہنچ نہیں جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی اور بہرحال آتی ہے, یعنی یہ کہہ لو کہ موت آ کے رہتی ہے, ایسے ہی نصیبے کا رزق تمہارے پاس پہنچ کے رہے گا, کوئی نہیں روک سکتا اسے. وہ تمہارے پاس پہنچنا ہے تو زور سے بولو پہنچنا ہے. اسی لیے مہمان بھی آ جائیں. ویسے ہم جب پڑھتے تھے تو مجھے خوب دھیان جاگیروں سے کھانا آتا تھا, آج بھی آتا. نخاسا والوں نے بڑا پیار دیا, 1 سال میں پڑھا ہوں, اور یہ تھوڑی نہیں ہے کہ مجھے اعتراف کرتے ہوئے ارے بھئی یہاں پہ پڑھیں ہم لوگ تو اعتراف کیوں نہیں کریں گے. میں نے حضرت مواد علی صاحب قبلہ پڑھاتے تھے, میں پڑھتا تھا حضرت کے پاس, اور ہمارے کئی اساتذہ تھے, ہم یہاں پڑھتے تھے, بڑی محبت سے نوازتے تھے. نخاسا والوں کے لیے ایک شعر سنا دوں, مہمان نوازی کے لیے اجازت ہے؟ تربوز کیوں ہلا رہے ہو, زبانیں کھول کے بتاؤ یار, اللہ نے زبان دی ہے. سنا دوں؟ ادھر سے زیادہ آواز آ رہی ہے کرسی والوں سے, ادھر والے کرسی والے کم بول رہے, زور سے بولو سنا دوں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے سید وامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے عزیز محبین میں ہیں. سید صاحب یہ شعر تو میں تمہارے لیے سنا رہا ہوں. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, ہم نے تو سمندر میں بھی نکالے, نہیں ہے سمندر میں رستے, ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. حضرت حاتم اسم نے کہا حضور ایک بات میں نے آپ سے یہ بھی سیکھی آپ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کہ ہر انسان کسی دوسرے پہ بھروسہ کرتا اور اتنا بھروسہ کر لیتا ہے
کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ساتھ دے نہ دے مگر یہ میرا ساتھ دے گا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی محتاجی سے فارغ کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسی جگہوں سے کھولتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا اور میں نے یہ اعتماد اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ جو رب ماں کے پیٹ میں میری حفاظت کر رہا تھا اتنے بڑے سنسار میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج بھی جو ہمارے بعض علماء پابند سلاسل ہیں، پس زندہ بھیج دیے گئے ہیں اور ایک خاص پہچان کی وجہ سے وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کو رب مطمئن کر دیتا ہے۔ جرائم کر کے گناہ کر کے آدمی اگر پابند سلاسل یا پس زندہ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنی باتوں پہ روتا ہے، مگر جو اہل حق ایسی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے الحمدللہ وہاں صبر و رضا کے ساتھ زندگی گزار، صبر و رضا کے ساتھ۔ مالک سب کو رہائی عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے، استقامت عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اگر سہونی قصدن میری زبان سے خلاف شرع کوئی بات سرزد ہوئی ہو، میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ تمام طلبہ قابل مبارکباد ہیں، مالک سب کو سلامت رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے دین و سنت کا خوب کام ہو۔ مالک یہ جدھر جائیں اپنے علم کا چراغ لے کے جس خطے میں چلے جائیں اجالے پھیلاتے چلے جائیں۔ یا اللہ ان سبوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، استقامت فرما، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام۔